بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم شیطانی وسوسے کے بارے میں بات کریں گے کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز بنا خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا ان وسوسوں سے پریشان نہ ہو۔ وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی اور تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے اور وہ انسان کو کسی بھی طرح سکون اور چین سے نہیں رہنے دیتا۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح انسان کو اس کے خالق کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال کر اس کو سرے سے ہی بے ایمان و مشرک کر دے، اور اگر شیطان اس عمل میں ناکام ہو جائے تو پھر اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن کی اہم عبادتوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرے۔ خیر، شیطان کا سب سے اہم اور خطرناک وسوسہ یہی ہے کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کا خالق کون ہے؟ خیر، اگر تو یہ سوال مسلمان کے دل میں پیدا ہو تو اس کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم یہ سوال کرے تو اس کا جواب ہم ویڈیو کے آخر میں دیں گے۔ سب سے پہلے یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر مسلمان کے دل میں یہ سوال یعنی وسوسہ پیدا ہو تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ فریڈ ہائی لکھتا ہے کہ اس بات کا امکان کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ کبھی کوئی ہوا چلی ہو اور کوڑے کے ڈھیر سے ایک ہوائی جہاز بن گیا ہو۔ رچرڈ ڈاکنز اپنی کتاب دی گاڈ ایلیوژن میں لکھتا ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ جہاز خود نہیں بن سکتا، اس کو کسی نے بنایا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی خود نہیں بنی بلکہ اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، تو پھر جس نے ان سب کو بنایا تو اس کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا۔ خیر، اگر تو یہ سوال مسلمان کے ذہن میں آئے تو وہ درج ذیل احادیث پر غور کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 134 ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو شخص ایسا اپنے ذہن میں پائے تو وہ یہ کہے، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے پاس شیطان آ کر پوچھتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ نے۔ پھر شیطان پوچھتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہتا ہے اللہ نے۔ یہاں تک کہ شیطان یہ سوال کرتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بس اگر تم میں سے کسی کے دل میں یہ سوال آئے تو فوراً پڑھو آمنت باللہ ورسولہ، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات پاتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اسی لیے ہمیں معلوم ہے یہ کبھی باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے۔
ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے تم ان وسوسوں کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ احادیث کا یہ حاصل ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ان وسوسوں کا شکار ہو تو اس کو دل میں دبا کر نہ رکھے، بلکہ فوراً اقرار کرے، میں ایک اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بعض احادیث میں بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنے اور سورہ اخلاص پڑھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی کافر، مشرک، منکر یا عقل پرست انسان یہ سوال کرے کہ ہر چیز خالق کے بغیر نہیں بنتی، تو اللہ کا خالق کون ہے؟ تو ایسے لوگوں کو قرآن و سنت سے جواب دینا تو بے سود ہے، کیونکہ وہ تو قرآن و سنت کے ہی انکاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان سے ہم یہ کہیں گے، یہ سوال کرنا اصولی اعتبار سے باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال ہی میں ہی بھی تناقض ہے، کیونکہ اگر بفرض محال اور جدلی طریقے سے یہ کہہ بھی دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خالق ہے، تو فوراً دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا۔ اسی طرح ایک ایسا سلسلہ اور تسلسل نکل پڑے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، جو کہ عقلاً محال بھی ہے۔ سب سے پہلے ایسے سوالات کرنے والے سے یہ پوچھنا پڑے گا، تم اللہ کو خالق مانتے ہو؟ اگر وہ ملحد ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اب کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ مان نہیں سکتا کہ اس نے خود کو خود ہی پیدا کیا ہے، اور نہ ہی یہ مانا جا سکتا ہے کہ انسان خود بخود پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کوئی خالق ضرور ہے اور وہ اللہ ہی ہے۔ چنانچہ جب یہ واضح ہو گیا کہ نہ تو وہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے اور نہ ہی انہوں نے خود کو پیدا کیا، تو متعین ہو گیا ان کو پیدا کرنے والا اور انہیں وجود میں لانے والا۔ پھر جب یہ کافر، مشرک، ملحد، مجنوں اور بے عقل یہ تسلیم کر لے کوئی نہ کوئی ضرور ہے، تو ہم ان سے دوبارہ سوال کریں گے، کیا خالق مخلوق ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، کیونکہ اس سے اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ ہم مزید کہہ سکتے ہیں کہ خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے، کیونکہ اگر عدم اصل ہوتا تو وہ کائنات کو پیدا نہیں کر سکتا تھا، جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان کیا گیا ہے کہ معدوم کا خود کو پیدا کرنا ہی محال ہے۔ لہٰذا جب خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے تو اس کے سبب وجود اور اس کی خلقت کے بارے میں سوال کرنا ہی سرے سے باطل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ازلی ہے، اس کا وجود اس کی ذات سے بھی کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، چنانچہ کائنات کا کوئی خالق ہے، پھر اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے کا خالق کو کوئی پیدا کرنے والا ہوگا، تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا اور کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اور اس تسلسل سے یقینی طور پر لازم آئے گا کہ کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے کا بھی کوئی خالق ہے، تو اس سے اس کا مخلوق ہونا لازم آئے گا، اور جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جب خالق نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات کو پیدا بھی نہیں کر سکتا۔ مگر کائنات کے وجود سے پتہ چلتا ہے
کہ یہ سوال اور فلسفہ ہی سرے سے باطل ہے، کیونکہ کائنات کے وجود کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، جو خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ سوال باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال ہی میں تناقض ہے، کیونکہ خالق کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ اپنے سوا سب کا خالق ہے۔ یہی بات عقل اور منطق کے موافق ہے، اور وہ خالق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں تمام شیطانی شکوک و شبہات اور تمام شیطانی وسوسوں سے دور رکھنا۔ بے شک تو ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم پر رحم فرما اور ہمیں شیطان کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا دوستو۔ نہ جانے کس اللہ پاک کے نیک بندے کی دعا قبول ہو اور ہمیں بھی شیطانی شر کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مل جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔